الحمد لله الذي عجزت عن ناطقه أوهام الواثقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. درود بلند آواز سے نعرہ تکبیر. علی کے خالق کا نام بہت ہی بلند بالا ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، بلند آواز سے یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، درود بلند آواز سے. سامعین گرامی پر عزاداران مظلوم کربلا جتنے بھی شیعہ حضرات تشریف فرما ہو یا اہل سنت برادران کے بھائی تشریف فرما ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے انجمن کی طرف سے، مادنی سنگتوں کی طرف سے، سیکورٹی والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پرامن طریقے سے انتظام کیا. 7 محرم الحرام اور اسی چوک سے میں نے تقریر کی تھی کہ حسین کون ہے، یزید کون ہے. حسین کا کردار کیا، یزید کا کردار. حسین کی غرض و منشا کیا، یزید کیا چاہتا ہے. دیکھیے 61 ہجری، سال 61 ہجری 10 محرم کربلا سے پہلے حسین فقط علی کے بیٹے کا نام ہے. سن 61 ہجری 10 محرم کربلا کے بعد حسین علی کے بیٹے کا نام نہیں بلکہ ہر اچھائی کو حسین کہتے ہیں. ہر اچھائی کو حسین کہتے ہیں. سال 61 ہجری 10 محرم کربلا کے دن سے پہلے یزید معاویہ کے بیٹے کا نام ہے. 61 ہجری 10 محرم کے بعد یزید معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں بلکہ ہر برائی کو یزید کہتے ہیں. کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ سب فرقے پہلے تھے جس کا یزید انکار کر چکا تھا. 10 محرم کے بعد فقط 2 ہی فرقے چلے، یا حسینی فرقہ یا یزیدی فرقہ. حسین کی غرض و منشا کیا، یزید کیا چاہتا. دیکھیے کوئی ایک دور نہیں، کوئی ایک زمانہ نہیں، کوئی ایک حکومت نہیں.
جس دور میں مذہب شیعہ پر ظلم نہ ہوئے، ہر ظلم برداشت کیا، ہر فتویٰ برداشت کیا، کافر لکھا تو ہمیں، بدعتی کہا تو ہمیں، سرکش کہا تو ہمیں، ہم نے ہر فتویٰ برداشت کیا، ہر مفتی کے فتوے کو برداشت کیا، مگر مذہب شیعہ نہیں چھوڑا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، دیکھیں ہر دور میں کوئی ایک زمانہ نہیں، ہر زمانے میں کوئی ایک سال نہیں، ہر سال کوئی ایک مہینہ نہیں، ہر مہینے میں کوئی ایک ہفتہ نہیں، ہر ہفتے میں کوئی ایک جمعہ نہیں، ہر جمعے میں تقریریں ہمارے خلاف دی گئی، تحریریں ہمارے خلاف دی گئی، دیواروں پر لکھ دیا کہ کافر کیا ہے۔ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، کیونکہ حسین نے ہمیں درس دے دیا تھا کہ آپ کسی کو کافر نہ کہیے گا۔ اب ہم دنیا آپ کے حوالے کرنے لگا ہے، ہم نے مذہب کا کیا نہیں چھوڑا، کیوں؟ اس لیے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے تو سمنا چاہتی ہے کسے روشن خدا۔ مذہب شیعہ باقی، خود ختم ہو گئے، مذہب شیعہ باقی۔ دیکھیں کسی چیز کو مٹانا ہو نا، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، پہلے اس چیز کا وجود ختم کیا جائے، پھر اس کی نشانیاں ختم کر دیں، تو تب اس کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ چیز مٹ جائے گی۔ دیکھیے میں اس چوک پہ تقریر کر رہا ہوں، پچھلے سال بھی کی، دیکھیں میں نے تقریر کی ہے کہ اس سال حسینیت پر گفتگو ہو، میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا دشمن آ گیا سامنے، اس نے کہا محسن میں تمہیں تقریر نہیں کرنے دوں گا، تجھے تقریر نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے مجھے مار دیا، میں مارا گیا، اس نے مجھے قتل کر دیا، میں شہید ہو گیا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے، میرے شہید ہو جانے کے بعد اگلے سال اسی چوک پر اگر مجھ سے بھی زیادہ بہتر تقریر ہوئی ہے تو میرے سمجھو اصول بچ گئے۔ جنگ کے تیز پر تھی، جنگ تھی اصول پر، اگر میرے مرنے کے بعد مجھ سے بہتر تقریر ہوئی تو سمجھیے کہ میرے اصول بچ گئے۔ میں زندہ پر، میں مار کے زندہ پر، جو مار کے مردہ پر۔ کربلا میں بھی جنگ ہوئی تھی اصول پہ، حسین اور یزید کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اصول پہ۔ یزید چاہتا تھا کہ بہن اور بھائی کا نکاح جائز ہے، حسین نے کہا کہ بہن اور بھائی کا نکاح حرام ہے۔ آج اس دور سے لے کر قیامت تک اگر بہن بھائی کا نکاح جائز ہے تو یزید جیت گیا، اگر حرام ہے تو حسین کل بھی جیتے گا۔ کسی چیز کو مٹانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، پہلے وجود ختم کرو، بعد میں اس کی نشانی۔ پہلے میرا وجود ختم کرو گے، پھر میری جو نشانیاں ہوں گی۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی نشانی کتاب باقی بچ گئی۔ جب تک کتاب رہے گی اس کا وجود رہے گا، جب تک کتاب اس کی رہے گی اس کو وجود زندہ رہے گا۔ دیکھیے مذہب شیعہ کا کنٹیکٹ، مذہب شیعہ کا رابطہ علی جیسے امام کے ساتھ ہے۔ پہلے علی کا وجود ختم کرو،
مذہب شیعہ مٹ جائے گا. علی کی نشانیاں ختم کرو، مذہب شیعہ مٹ جائے گا. اب علی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کعبہ جائے ولادت، مسجد جائے شہادت. کعبہ جائے ولادت، مسجد جائے شہادت. تو کعبہ کو گرا میں تیرا دین دیکھو، تو مسجد کو گرا میں تیرا دین دیکھو. جب تک کعبہ رہے گا نام علی زندہ رہے گا، جب تک مسجد رہے گی مسجد جیو. ایک منٹ، آپ نے مشاہدے کیے ہوں کسی بھکاری کو دیکھا ہے کہ اس نے بھیک مانگتے ہوئے کہا ہو کہ یزید کے نام پہ دو؟ کسی بھکاری کو آج تک نہیں دیکھا کہ یزید کے نام پہ بھیک مانگی. جب بھی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا حسین کے نام پہ دے دو، کہا حسین کے نام. راشد بھائی جتنے سادات تشریف فرما، گلفام بھائی، مرتضیٰ بھائی، مولا حسین کی جوتیوں کے سکتے ہیں. مجھے کافی سارے ممالک میں جانا نصیب ہوا. ایران بھی گیا ہوں وہ زیارت کرنے کے لیے، عراق بھی گیا ہوں وہ بھی زیارت کرنے کے لیے. شام میں 5 سالوں سے مستقل تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میری ملاقات ہر ملک کے امیروں سے بھی ہوئی ہے، فقیروں سے بھی ہوئی ہے. جملہ ذہن میں رکھے گا، بھیک یزید کے نام پہ نہیں ملتی، حسین کے نام. میری ملاقات ہر ملک کے امیروں سے بھی ہوئی ہے اور فقیروں سے بھی ہوئی ہے. دیکھیں زیادہ تر توجہ میں نے امیروں کی نسبت فقیروں پہ دی ہے. جب بھی میں نے کسی فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، محمد کے نام پہ دے دے، علی کے نام پہ دے دے، فاطمہ کے نام پہ دے دے، یا شہزادوں کے نام پہ دے دے. آج تک کسی فقیر کو نہیں دیکھا، چاہے لاہور کا فقیر ہو، آپ کے کسی شہر کا فقیر ہو، کسی فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس نے بھیک مانگتے ہوئے کہا ہے کہ یزید کے نام پہ دے دے. ایک دن میں نے فقیر کو پکڑ لیا اور اس کا سینہ جھکیڑ کر کہا، تو نے اللہ کے نام پہ بھیک مانگی، محمد کے نام پہ بھیک مانگی، علی کے نام پہ بھیک مانگی، یزید کے نام پہ بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ پھر فقیر کہے گا ہم فقیر ضرور ہے لیکن اتنے احمد نہیں ہے، اتنے ضرور جانتے ہیں. بھیک بھکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی، امیروں کے. کبھی یزید کے نام پر نہیں ملے گی. جب بھی بھیک ملے گی تو امیروں کے نام پہ ملے گی. دیکھیے وجود ختم ہوگا تب جب اس کی نشانیاں مٹائی جائیں. کہتے ہیں بھائی ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ بیچاروں سے مظلوم کربلا قتل تو ہو گئے، اب یہ گناہ بخشواتے ہیں ماتم کر کے. اپنی ماں بہنوں کو ساتھ لاتے ہیں، نوجوان ساتھ آتے ہیں، بزرگ ساتھ آتے ہیں، بھی گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چاہے جتنا ہی سنگین دشمن تھا یہ تو مان گیا نا ماتم سے گناہ بخشے جاتے ہیں. اب تمہیں کیا خبر کہ گناہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مفتی سے پوچھا کہ گناہ کسے کہتے ہیں، کسی عالم سے پوچھا، کسی محدث، کسی راوی سے پوچھا کہ گناہ کسے کہتے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں کہ گناہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں گناہ اسے کہتے ہیں جو کام چھپ کے کیا جائے. توجہ کیجیے گا، جو کام چھپ کے کیا جائے. مثلا چور نے چوری کی
آپ کے سامنے آ گیا ہو چوری کر کے، آپ نے کہا چوری کی ہے، وہ مکر جائے، اسے کہتے ہیں گناہ۔ یعنی گناہ کہتے ہیں اس کام کو جو چھپ کے کیا جائے۔ ہم روڈ پہ آ کے ماتم کرتے ہیں، کسی حجرے میں ماتم نہیں کرتے، کسی کونے پہ ماتم نہیں کرتے، کسی حجرے میں بیٹھ کے ماتم نہیں کرتے، ہم بازاروں میں آ کے بتاتے ہیں کہ ماتم کرنا گناہ نہیں ہے، عظیم ثواب ہے۔ ماتم عظیم ثواب، اور ماتم حمایت کا بھی نام ہے۔ کوئی بزرگ بیٹھے ہو، زمیندار بیٹھے ہو، ایک سامنے ان کا پریشان حال آدمی آ جائے، وہ زمیندار کو کہے کہ میری فلاں پریشانی ہے، زمیندار کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، سینے پہ ہاتھ مار، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کسی سے توڑ جائے تو بدلے کے طور پہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ چاہے کمزور کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی کسی چوک پہ بدلہ ضرور لے لوں گا۔ توجہ کیجیے گا، کسی چوک پہ بازار میں آپ سے بدلہ ضرور لے لوں گا۔ ماتم ہے حمایت کا نام۔ ہم ماتم کر کے بتاتے ہیں ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ مل کے ماتم ہے حمایت کا نام۔ ابھی بھی کسی کو یقین نہیں ہے تو آؤ قرآن سناتا ہوں، جسے واقعہ ابراہیم یاد ہے۔ جب جناب ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ اتنی سلگائی گئی کہ 30 میل مشرق، 30 میل مغرب، 30 میل چوڑائی، یعنی 30 میل پر مشتمل تھی آگ۔ یعنی اب انسان تو انسان، چرند پرند دور بھاگتے تھے۔ اسی اثنا میں نے ایک پرندے کو دیکھا جس کا نام ہدہد، وہ آگ کی طرف بڑھ رہا۔ ایک بڑے پرندے نے آگے روک کے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تیرے پاس سامان کتنا ہے؟ کہا کہ میرے پاس ایک قطرہ ہے پانی کا۔ کہا کہ تیرے ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ میرے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھتی، لیکن تاریخ سے لکھوائی جا رہی ہے نا کہ میرا تعلق نمرود سے نہیں ہے بلکہ ابراہیم سے ہے، جو ایک بہت بڑا جانور بیٹھا ہوا تھا، وہ آگ کو سلگا رہا تھا، وہ تیز کر رہا تھا۔ ایک اور جانور گیا، کہا کہ آگ کو کیوں تیز کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نبی سے دشمنی جو ہے اس وجہ سے تیز کر رہا ہے، ہمیں دو کردار ملے، ایک آگ بجھانے والے کا، دوسرا آگ کو تیز کرنے والے کا۔ ہم تیز سے آگ کے ماتم کرتے یہی ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، نبی سے نہیں ہے۔ ہمارا تعلق مولا حسین آپ سے ہے، یزید کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ماتم ہے۔ دیکھیں قرآن مجید دکھائیے، قرآن مجید میں سارے انبیاء کے تذکرے ذکر ہے، مگر 2 نبیوں کا ذکر زیادہ ہے، ایک ابراہیم ایک موسیٰ۔ ان 2 نبیوں کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے، بار بار ذکر ہوا ہے۔ یعنی موسیٰ کا پیدا ہونا قرآن میں موجود، موسیٰ کا پلنا قرآن میں موجود، ابراہیم کا پیدا ہونا قرآن میں موجود۔ میں کہتا ہوں پالنے والے، ان 2 نبیوں کا ذکر قرآن میں زیادہ کیوں آیا ہے؟ آواز ہے کہ اس لیے ذکر آیا ہے زیادہ کیونکہ یہ دونوں نبی اپنے دور کے کافر ظالم حکمران سے ٹکرائے۔
اس لیے تذکرہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ دو نبی ایسے ہیں جو اپنے دور کے ظالم جابر حکمران سے ٹکرائے۔ ہم جلوس لے کر اسی دن سے تو قانون بن گیا نا، ہم ماتم کر کے بتاتے ہیں کہ اس دور میں کوئی یزیدی ہے، ماتم کر۔ دو نبیوں کا ذکر زیادہ۔ دیکھیں ملک پاکستان میں موسیٰ کے نام پہ اگر کوئی جلسہ ہو تو کسی کو اعتراض نہیں، ابراہیم کے نام کا ذکر ہو جلسہ ہو تو کسی کو اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اعتراض نہیں کیونکہ اس ملک میں کوئی فرعونی موجود نہیں ہے۔ ابراہیم کے نام پہ جلسہ ہوا، کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ ملک پاکستان میں کوئی نمرودی نہیں ہے۔ تو جو پہنچ گئے میں ان کو واہ کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ دیکھیں ابراہیم کے نام پہ جلسہ ہوا، کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ کوئی نمرودی پاکستان میں نہیں ہے۔ اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اسی وجہ سے سب لوگ ہاتھ میں اکٹھے ہوتے ہیں، مینا میں اکٹھے ہوتے ہیں، قربانی میں اکٹھے ہوتے ہیں، صفا مروہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا حسین کے نام پہ مجالس کا منعقد کرنا اور لوگوں کا آپس میں بچھڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ملک پاکستان میں کوئی نہ کوئی یزید کا نام ہے۔ یزید 7 چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ شام کے تخت پہ بیٹھ کے یزید نے کہا کہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی توحید نہیں۔ اب مجھے بتائیے، مکہ ریاست مسلمانوں کی، مدینہ ریاست مسلمانوں کی، بصرہ ریاست مسلمانوں کی، عراق ریاست مسلمانوں کی، جس وقت یزید یہ کلمہ کہہ رہا تھا، اب نہ کوئی بصرے سے کوئی اٹھا، کوئی مدینے سے اٹھا، نہ کوئی مکہ سے اٹھا، فقط ایک طرفہ ایک اٹھا، بنی ہاشم کا خون اٹھا۔ کہ یزید تجھے کس بن پہ جنا کے بیٹے نے کہا کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کس نے؟ اب لا الہ کی بنیاد حسین۔ دیکھیں آدم نے جو کچھ پہنچایا وہ دین، نوح کی تبلیغ بھی دین، ابراہیم کا آتش نمرود میں جانا تبلیغ، جملہ کہنے لگا یہ ساری تبلیغیں ہیں، لیکن یزید ان سب کا انکار کر چکا۔ یزید آدم کا بھی انکار کر چکا، نوح کا بھی انکار کر چکا، ابراہیم کا بھی انکار کر چکا، موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی انکار کر چکا۔ یزید سب چیزوں کا انکار کر چکا ہے۔ اب آدم کی نظر حسین پر ہے، نوح کی نظر حسین پر ہے، ابراہیم کی نظر حسین پر ہے، محمد مصطفیٰ کی نظر حسین پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حسین کیا کرتا ہے۔ سب نبیوں کی نظریں ہیں حسین پر، دیکھتے ہیں کہ حسین کیا کرتا ہے۔ اب حسین 72 مینارے لے کے کربلا کے دن 10 محرم کو اپنے عباس کے بازو کٹا کر حضرت عباس کا علم زمین کے دان سے بتا دیا کہ آج کے بعد کوئی سلطہ نہیں چلے گا، نہ کوئی آپ آج سے پہلے نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے۔ آج کے بعد فقط 2 فرقے چلے گے، یا حسینی فرقہ چلے گا یا یزیدی فرقہ چلے گا۔ ان دونوں فرقوں کی پہچان اپنے بھائی عباس کے علم کو دیتا ہے کہ علم عباس کا انکار کرے تو سمجھ جانا انسانی ہے، کہ علم عباس کا انکار کرے سمجھنا یزیدی ہے۔
یزید ان سب چیزوں کا انکار کر چکا. دیکھیں 7 محرم کو بھی یہ میں نے جملہ کہا تھا، کچھ نئے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے لیے جملہ کہنے لگا. جو پرانے ہیں وہ مجھے داد نہیں دیں گے، جو نئے بیٹھے ہوئے داد میں ان سے لوں گا. یزید نے کہا میں تجھے مٹی میں ملا دوں گا، یزید نے کہا میں تجھے ختم کر دوں گا. حسین نے فرمایا کہ میں مٹ کے بھی زندہ باد رہوں گا. یزید نے کہا کہ تجھے ایسی جگہ قتل کروں گا کہ جس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے گا. حسین نے کہا میں اس جگہ کو اللہ بنا دوں گا، یا بین اللہ ہوگا یا یہ اللہ ہوگا. یزید نے کہا میں تجھے مٹی میں ملا دوں گا. حسین نے آگے بڑھ کر کہا میں اس مٹی کو سانسیں سے پاؤں بنا دوں گا. سب چیزوں کا یزید انکار ہے. لا الہ کی بنیاد حسین. میں تجھے کربلا میں آ کے بتاؤں گا کہ حسین رسول کا وارث نہیں حسین. شہید ہو گئے مظلوم کربلا. مظلوم کربلا کی آپ نے شہادت ہوئی. گزر گیا ہے کربلا کا وہ محشر، اور آ پڑی وہ قیامت جس میں زینب کی چادر چھین گئی. حسین بڑی تیزی سے جنگ کر رہے ہیں. آپ سے آوازیں بس حسین بس، اب بس کر دے. حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، بس تلوار کو نیام میں ڈالنا تھا. مشرق کی فوج مغرب کو آ گئی، مغرب کی فوج مشرق کو آ گئی. عزاداروں کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا. ابو ایوب ملعون نے ایک پتھر اٹھایا جو مظلوم کربلا کے ماتھے پر مارا. محمد ابن اشعث نے ایک نیزہ لیا جو مظلوم کی دائیں پسلی میں مارا. عزادار ایک ظالم نے بھالا لیا، مظلوم کی بائیں پسلی میں مارا. عزادار ایک ظالم ایسا آیا، اس نے ایسا نیزہ چھوڑا کہ جو حسین کے سینے میں تھے اجرکم اللہ. محمد آل محمد آپ کی عبادت قبول فرمائے. عزادارو گزر گیا کربلا کا وہ محشر، آ گئی وہ شام جس میں زینب کی چادر چھین. میں کہتا ہوں کہ کاش یہ شام نہ ہوتی، علی کی بیٹی کے سر سے چادر نہ اتاری ہوتی. مظلوم کربلا کی لاش کو عزادار و ظالم نے 13 ضربوں سے ذبح کیا، اور ایک شمر کمینہ آگے بڑھا، پوچھا کہ علی کی بیٹی کا کون سا خیمہ ہے. عزاداروں جیسے بی بی زینب کے خیمے میں پہنچا تو نوک نیزہ سے بی بی کے سر سے چادر اٹھایا، اور چادر کو اٹھا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں نہیں گیا جہاں فوجیں کھڑی تھی، وہاں گیا جہاں عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی. چادر کو پہن کے کہتا ہے عباس تو اسی چادر کا محافظ تھا، عباس اسی زینب کے لیے تو پرندے اڑاتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عباس یہی ہے وہ چادر جس کی تم حفاظت کے لیے آئے. تمہارے سہارے زینب آئی. عزادار و شام غریبہ کا منظر ہے. علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم لکھتے ہیں کہ شام غریبہ کو، شام کو خیموں کو ایسے آگ لگائی گئی جیسے جنگل میں آگ لگئی. عزادار و خیمے میں آگ لگی. ایک 4 سال کی سکینہ نکلی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی. عزادار شمر ملعون نے دیکھا کہ اس بچی کے پاس کوئی قیمتی خزانہ ہے. وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا بچی کے قریب آیا، کہا کہ بچی تیرے پاس کون سا قیمتی خزانہ ہے؟ بی بی نے کہا میرے پاس کوئی
کانوں سے خون بہا. بی بی نہ بھائی اکبر کے لاش پہ گئے نہ پاپا حسین کے لاش پہ گئے. بی بی فرات کی طرف گئے جہاں چچا عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی. لاش بہلا کر کہا چچا دیکھ میرے کان زخمی چچا غازی آج ایک میرے کان زخمی ہو گئے. علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے آگ لگائی کہ جیسے خیموں کو ایسے آگ لگائی جیسے جنگل میں آگ لگائی جاتی ہے. اور خیموں میں آگ لگی. امام سجاد علیہ السلام ایک خیمے میں تھے. بی بی زینب کو پتہ چلا نا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے. وہ دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر گئی. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک ضعیف عورت ہے. اس کی پوچھ پہ ایک جوان ہے اور اس کے منہ سے یہی لفظ جاری ہے کہ بھیا حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان تھا. آپ ایک تیرے بیمار بیٹے تھے لاشوں کو اٹھائیں. تیرے بیمار بیٹے کے لاش کو اٹھائیو. اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے. عورت ہو کے سجاد کے جنازے کو اٹھانا اور ہے. امام سجاد بیمار ہو گئے تھے نا, اس وجہ سے میں نے کہا وہ اور بات ہے. ازادار شام غریبہ ہوئی. بی بی نے کہا الحفیظ و الحافظ و الحفیظ. بی بی نے جو صدا بلند کی یا کچھ دیر کے بعد ایک گھوڑے سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. بی بی نے کہا گھوڑے سوار رک جا, میں غازی کی بہن ہوں. گھوڑے سوار نہیں ہوتا. بی بی نے کہا رک جا, میں حسین کی بہن ہوں.